بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسری طرف ابو عبداللہ اور فرلندہ کے سپہ سالار اعلیٰ آگیلار کو بھی خبر ہو گئی تھی کہ سلطان اور رقیم بن خلاد نے جھوٹی خبریں پھیلا کر انہیں ایک طرح سے دھوکے اور فریب میں رکھا ہے۔ انہیں یہ بھی پتہ چل گیا تھا کہ سلطان اور رقیم بن خلاد شہر پر حملہ آور نہیں ہونا چاہتے، بلکہ وہ البیرہ، مسلین، منت فرید اور الصخرہ کو نشانہ بنانے کے لیے کوچ کر چکے ہیں۔ ان حالات میں ابو عبداللہ تو اپنے لشکر کے ساتھ لوشا شہر میں ہی مقیم رہا، جبکہ آگیلار اپنے لشکر کے ساتھ برق رفتاری سے الصخرہ شہر کی طرف کوچ کر گیا تھا تاکہ رقیم بن خلاد کے مقابلے میں وہ اپنے نائب سپہ سالار گیلر کی مدد کر سکے۔ رقیم بن خلاد کو ابھی تک یہ خبر نہ ہوئی تھی کہ الصخرہ شہر سے باہر گیلر کے ساتھ اس کا سپہ سالار اعلیٰ آگیلار بھی آ کے مل چکا ہے، اور یہ کہ وہاں دشمن کی قوت پہلے کی نسبت دگنی ہو چکی ہے۔ رقیم بن خلاد کچھ اس رفتار سے الصخرہ شہر کی طرف بڑھا کہ وہ رات کے وقت الصخرہ پہنچا۔ آتے ہی اس نے شہر سے باہر دشمن کے لشکر پر حملہ کر دیا تھا۔ دوسری طرف آگیلار اور گیلر دونوں خوش تھے کہ ان دونوں کے مشترکہ لشکر پر رقیم بن خلاد نے حملہ کیا تھا، لہٰذا آپس میں صلاح و مشورہ کرنے کے بعد انہوں نے یہ لایا عمل تیار کیا کہ سامنے کی طرف سے گیلر رقیم بن خلاد کا مقابلہ کرتا رہے، جبکہ آگیلار لڑتے لڑتے پہلو کی طرف سے ہوتا ہوا رقیم بن خلاد کے لشکر کی پشت کی طرف چلا جائے اور پشت کی طرف سے حملہ آور ہو کر ایک نیا محاذ کھولے۔ اس دو طرفہ حملے سے رقیم بن خلاد اور اس کے لشکریوں کا مکمل طور پر صفایا کر دیا جائے، لیکن زندہ بیدار قدرت کو شاید ایسا منظور نہیں تھا۔ جس وقت آگیلار اور گیلر دونوں رقیم بن خلاد کا خاتمہ کرنے کے لیے اپنی تجویز کے مطابق حرکت میں آ رہے تھے، کین اس وقت ان کی پشت کی طرف سے سلطان الغزل نمودار ہوا اور ان پر حملہ آور ہو گیا تھا۔ آگیلار اور گیلر سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ سلطان الغزل اتنی تیزی اور برق رفتاری سے البیرہ اور مسلین پر قبضہ کرنے کے بعد رات کی تاریکی ہی میں رقیم بن خلاد کی مدد کے لیے پہنچ جائے گا اور پشت کی طرف سے حملہ آور ہو کر ان کی ساری امیدوں کو الٹا کے رکھ دے گا۔ رقیم بن خلاد اور منظر بن طریف کو بھی خبر ہو گئی تھی کہ رات کی تاریکی میں سلطان الغزل نے الصخرہ پہنچ کر دشمن کی پشت کی طرف سے اس پر ضرب لگا دی ہے، لہٰذا انہوں نے بھی اپنے حملوں میں پہلے کی نسبت تیزی پیدا کر لی تھی۔ گیلر اور آگیلار نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ اس دو طرفہ حملے سے بچ کر نئے انداز سے جوابی حملہ کریں اور سلطان الغزل اور رقیم بن خلاد کو پسپا ہونے پر مجبور کر دیں، لیکن ان کی ہر کوشش، ان کا ہر جتن ناکام اور نامراد رہا۔ پشت کی طرف سے سلطان الغزل اور سامنے کی طرف سے رقیم بن خلاد ان پر ناقابل برداشت ضربیں لگا رہے تھے اور لمحہ بلمحہ ان کے لشکر کی تعداد کم کرتے چلے جا رہے تھے۔ پھر رات کی تاریکی میں آہستہ آہستہ سلطان الغزل اور رقیم بن خلاد دشمن پر غالب آتے دکھائی دینے لگے تھے۔ ان کے سامنے آگیلار اور گیلر کے لشکریوں کی حالت غم و الم کے مجسمے، ذہنی مفلسی اور بے کل باطن جیسی ہو گئی تھی۔ اگلے روز سورج جب طلوع ہوا تو گیلر اور آگیلار نے دیکھا کہ ان دونوں کے لشکروں کی تعداد رات بھر کی جنگ میں کافی کم ہو چکی تھی۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے انہوں نے اپنے لشکر کا مزید نقصان نہ کرنا چاہا اور آگیلار کے حکم پر لشکر میں پسپائی کے بگل بجا دیے گئے تھے۔ بگل بجتے ہی آگیلار اور گیلر کے لشکری سر پر پاؤں رکھ کر میدان جنگ سے بھاگ نکلے۔ سلطان الغزل اور رقیم بن خلاد نے دور تک دشمن کا تعاقب کیا اور انہیں ناقابل تلافی نقصان پہنچایا۔ پھر سلطان الغزل اور رقیم بن خلاد دشمن کے پڑاؤ میں آئے۔ دشمن کے پڑاؤ کی ہر چیز انہوں نے سمیٹی اور الصخرہ شہر سے باہر انہوں نے پڑاؤ کر لیا تھا۔ جس وقت دونوں لشکروں کے خیمے نصب ہو رہے تھے، اس وقت سلطان اپنے گھوڑے کی باک پکڑے رقیم بن خلاد اور منظر بن طریف کے ساتھ دشمن کے پڑاؤ کی چیزوں کا جائزہ لے رہے تھے کہ ایک جگہ سلطان الغزل رک گیا۔ پھر وہ رقیم بن خلاد کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، رقیم میرے بھائی، ایک بار قدرت نے پھر ہمارا ساتھ دیا ہے اور فرلندہ کے اتنے بڑے لشکر کے خلاف ہمیں بہترین فتح حاصل ہوئی ہے۔ سن رقیم بن خلاد میرے بھائی، آگیلار اور گیلر دونوں چاہتے تھے کہ الصخرہ شہر کو فتح کر کے اس فتح کا انتقام لے جو میرے بھائی ابو الحسن نے حاصل کی تھی، لیکن قدرت کو ایسا منظور نہیں تھا۔ میں خداوند قدوس کا شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے اور تمہیں ہمت دی کہ ہم نے مل کر گیلر اور آگیلار دونوں کو یہاں سے مار بگایا۔ یہاں تک کہنے کے بعد سلطان الغزل لمحہ بھر کے لیے رکا، اس کے بعد وہ اپنی گفتگو کو پھر جاری کیے ہوئے تھا،
سنو رقیم بن خلاد اور منظر بن طریف میرے دونوں بھائیوں، اب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ آگیلار اور گیلر دونوں بھاگ کر کرتبہ کی طرف جا چکے ہیں۔ ان کا دست راست اور میرا بھتیجا ابو عبداللہ اس وقت لوشا شہر میں اپنے لشکر کے ساتھ قیام کیے ہوئے ہے۔ میری ذاتی رائے ہے کہ لوشا پر اب ہمیں حملہ آور نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ آگیلار اور گیلر لوشا سے نکل چکے ہیں۔ پہلے میں واقعی لوشا شہر پر حملہ آور ہونا چاہتا تھا، پر اب نہیں، اب لوشا شہر میں ابو عبداللہ ہی ہے۔ اس حالت میں اگر ہم لوشا شہر پر حملہ آور ہوتے ہیں تو دونوں طرف سے مسلمانوں ہی کا قتل عام ہوگا، لہٰذا میں نہیں چاہتا کہ ہم لوشا شہر کا محاصرہ کر کے ابو عبداللہ کے لشکر پر حملہ کریں۔ میرے دونوں بھائیوں، میری تجویز یہ ہے کہ اب ہمیں یہاں سے غرناطہ کی طرف کوچ کرنا چاہیے۔ ہمیں غرناطہ اور مالکا دونوں شہروں کے سرکردہ لوگوں اور مذہبی رہنماؤں سے صلاح و مشورہ کرنے کے بعد ابو عبداللہ کے خلاف کوئی قدم اٹھانا چاہیے، تاکہ آنے والے دور میں یہ پھر قوم کے ساتھ بددیانتی نہ کر سکے۔ بولو میرے بھائیوں، اس میں تمہارا کیا خیال ہے؟ اس پر رقیم بن خلاد کہنے لگا، سلطان محترم، آپ ہمارے مشورے پر نہ جائیے، میں نے تو عہد کر رکھا ہے کہ میں آنکھیں بند کر کے آپ کا ساتھ دوں گا۔ سلطان محترم، میں جانتا ہوں کہ جو بھی آپ فیصلہ کریں گے اس میں قوم کی بہتری اور ملت کی بلائی ہوگی، لہٰذا میں رقیم بن خلاد آپ کے اس فیصلے سے مکمل طور پر اتفاق کرتا ہوں۔ ہمیں اب وقت ضائع کیے بغیر غرناطہ کی طرف کوچ کرنا چاہیے اور غرناطہ کے علاوہ مالکا کے سرکردہ لوگوں اور رہنماؤں سے بات چیت کر کے ابو عبداللہ کے عمل و فعل کے متعلق فیصلہ کرنا چاہیے۔ رقیم بن خلاد کی تائید کرتے ہوئے سلطان الغزل نے کوچ کا حکم دے دیا تھا۔ سلطان اور رقیم بن خلاد اپنے متحدہ لشکر کے ساتھ الصفرہ شہر کے نواح سے غرناطہ کی طرف کوچ کر گئے تھے۔ ابو عبداللہ نے چونکہ دوسری بار مسلمانوں کے مفاد اور حکومت سے سرکشی اور بغاوت کی تھی، لہٰذا اس سلسلے میں غرناطہ پہنچ کر سلطان الغزل نے مالکا کے سرکردہ لوگوں اور علماء سے مشورہ کیا اور ابو عبداللہ کا معاملہ ان کے سامنے پیش کیا۔ ابو عبداللہ کی بغاوت کا یہ معاملہ مالکا کے لوگوں کے سامنے اس لیے پیش کیا گیا کہ مالکا کے لوگوں نے ہی دوبارہ ابو عبداللہ کو اپنا حکمران تسلیم کر لیا تھا۔ جب یہ معاملہ مالکا کے لوگوں کے سامنے پیش کیا تو مالکا کے سرکردہ امراء اور علماء نے ابو عبداللہ کا ساتھ چھوڑ کر سلطان الغزل کا ساتھ دینے کا عہد کیا۔ اس کے علاوہ مالکا کے سارے علماء نے متفقہ طور پر ابو عبداللہ کے خلاف فتویٰ دیا اور یہ تحریر جاری کی کہ جو بھی ہسپانیہ میں ابو عبداللہ کا ساتھ دے گا وہ جہنمی ہے، اور ایسے سب لوگوں کے مقابلے میں جہاد اور سرفروشی سے کام لیا جائے گا۔ مالکا کے امراء اور علماء سے ابو عبداللہ کے خلاف فتویٰ جاری کرانا سلطان الغزل کی بہت بڑی کامیابی تھی۔ سلطان الغزل چاہتا تھا کہ ایک بار پھر غرناطہ اسی طرح متحد اور منظم ہو جائے جس طرح ابو عبداللہ کی بغاوت اور سرکشی سے پہلے اس کے بھائی ابو الحسن کی سربراہی میں تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر غرناطہ تقسیم رہا تو فرلندہ بہت جلد ایک شہر کے بعد دوسرا شہر، ایک قلعے کے بعد دوسرا قلعہ فتح کرتے ہوئے غرناطہ کی پوری سلطنت پر قبضہ کر لے گا اور مسلمانوں کا قتل عام کرے گا، لہٰذا وہ سلطنت کو متحد رکھنے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگائے ہوئے تھا۔ تاہم الغزل کے ان تمام اقدامات کے باوجود ابو عبداللہ نے سلطان الغزل کے خلاف بغاوت کو جاری رکھا۔ اس نے اپنے کچھ سرکردہ سرداروں کو مالکا کی طرف روانہ کیا اور مالکا کے امراء کو اپنے لیے ہموار کرنا چاہا، لیکن سب نے ہی ابو عبداللہ کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ سلطان الغزل نے مالکا کو اپنا ہم نوا بنانے کے بعد طاقت میں بھی ایک بہت بڑا قدم اٹھایا۔ وہ اس طرح کہ اس نے تمام صوبیداروں اور جاگیرداروں کو غرناطہ طلب کیا اور ان سے حلفی عہد لیا کہ وہ سب ایک دل ہو کر فرلندہ کے خلاف جہاد کریں گے، اور جب تک ان کے جسم میں خون کا آخری قطرہ ہے وہ غرناطہ کی سلطنت کی فرلندہ کے سامنے حفاظت کریں گے۔ سارے لوگوں نے الغزل کی پکار پر بڑے پرجوش انداز میں لبیک کہا۔ ابو عبداللہ نے اپنے لشکر کے ساتھ ابھی تک لوشا ہی میں قیام کر رکھا تھا۔ اسے جب خبر ہوئی کہ مالکا کے علاوہ غرناطہ کے سارے لوگوں نے بھی سلطان کا ساتھ دینے کا عہد کیا ہے اور یہ کہ انہوں نے یہ بھی عہد کیا ہے کہ وہ غرناطہ کی حفاظت کے لیے فرلندہ اور ابو عبداللہ کے خلاف جنگ کریں گے، تب ابو عبداللہ بڑا سیخ پا ہوا۔ اسی غضبناکی میں اس نے 2 قدم اٹھائے۔ پہلا کام ابو عبداللہ نے یہ کیا کہ اپنا ایک ایلچی اس نے فی الفور فرلندہ کی طرف روانہ کیا اور الغزل کے مقابلے میں اس نے فرلندہ سے مدد طلب کی
دوسرا کام اس نے یہ کیا کہ کچھ سرکردہ لوگوں کو غرناطہ کی طرف بھجوایا تاکہ وہ غرناطہ کے سرکردہ لوگوں سے گفتگو کر کے انہیں سلطان الغزل کے خلاف ابھارنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کو ابو عبداللہ کے حق میں کریں۔ یہ دونوں کام کرنے کے بعد ابو عبداللہ حالات کی نئی کروٹ کا انتظار کرنے لگا تھا۔ ادھر سلطان الغزل نے بھی حفاظتی اقدامات کرنا شروع کر دیے تھے۔ غرناطہ میں اس نے خود قیام کیا۔ الجزری کو لشکر کا ایک حصہ دے کر اس نے مالکا کی حفاظت پر مقرر کر دیا، جبکہ رونما ہونے والے حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے اس نے رقیم بن خلاد کو بھی چوکنا کر دیا تھا۔ جب ابو عبداللہ کا ایلچی فرولندہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور ابو عبداللہ کی طرف سے مدد کی درخواست کی تو فرولندہ اس پر فوراً آمادہ ہو گیا۔ وہ شاید پہلے ہی اس کا منتظر تھا۔ ان قاصدوں کے جواب میں فرولندہ نے ابو عبداللہ کو کہلا بھیجا کہ وہ خود 2 لشکر ترتیب دے گا۔ ایک لشکر جس کے ساتھ بحری بیڑا بھی ہوگا وہ مالکا پر حملہ آور ہوگا۔ فرولندہ نے یہ بھی کہلا بھیجا کہ اس کا دوسرا لشکر رقیم بن خلاد پر حملہ آور ہوگا تاکہ مالکا کے فتح کرنے میں آسانی ہو، اس لیے کہ رقیم بن خلاد پر جب حملہ ہوگا تو وہ مالکا کی مدد کے لیے سلطان الغزل کے ساتھ نہیں جا سکے گا۔ فرولندہ نے ابو عبداللہ کو مزید یہ بھی کہلا بھیجا تھا کہ جو ہی اس کا لشکر اور بحری بیڑا مالکا پر حملہ آور ہو اور سلطان الغزل غرناطہ سے نکل کر مالکا کی حفاظت کے لیے جائے تو ابو عبداللہ کو چاہیے کہ وہ فوراً لوشا سے نکلے اور اپنے لشکر کے ساتھ غرناطہ میں داخل ہو اور غرناطہ پر قبضہ کرنے کے بعد اپنے سلطان ہونے کا اعلان کر دے۔ ابو عبداللہ نے فرولندہ کے ان سارے اقدامات کی توثیق کر دی تھی۔ اس کے بعد فرولندہ نے اپنے سپہ سالار اعلیٰ آگیلار کو بحری بیڑا اور لشکر دے کر مالکا کی طرف روانہ کر دیا تھا، جبکہ دوسرے لشکر کا سپہ سالار اس نے اپنے نائب سپہ سالار اعلیٰ گیلر کو بنایا تھا اور اس لشکر کو اس نے رقیم بن خلاد کے مسکن پر حملہ آور ہونے کے لیے بھیج دیا تھا۔ ایک روز سلطان الغزل قصر الحمرہ میں اپنے ذاتی کمرے کے اندر تنہا اور اکیلا بیٹھا ہوا تھا کہ اس کمرے میں رقیم بن خلاد داخل ہوا۔ اندر آتی ہی رقیم بن خلاد نے بڑی عقیدت اور ارادت مندی میں سلطان الغزل کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، سلطان محترم، آپ نے مجھے طلب کیا؟ اس پر سلطان الغزل اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا آگے بڑھا۔ رقیم بن خلاد کو اس نے گلے لگایا۔ جس نشست پر سلطان بیٹھا ہوا تھا اس نشست پر ہی اپنے ساتھ رقیم بن خلاد کو جا بٹھایا۔ اس کے بعد سلطان رقیم بن خلاد کو مخاطب کر کے کہنے لگا، دیکھ ابن خلاد، میرے بھائی، میرے عزیز، تو جانتا ہے ہمارے لیے بڑا مشکل وقت آ رہا ہے۔ سننے میں آیا ہے کہ فرولندہ نے ہم پر حملہ آور ہونے کے لیے 2 لشکر روانہ کیے ہیں۔ ایک لشکر جس کے ساتھ بحری بیڑا بھی ہے وہ اس کے سپہ سالار اعلیٰ آگیلار کی کمانداری میں ہے اور یہ بحری بیڑا اور لشکر مالکا پر حملہ آور ہوگا۔ دیکھ ابن خلاد، دوسرا لشکر فرولندہ نے اپنے نائب سپہ سالار اعلیٰ گیلر کی سرکردگی میں تمہارے مسکن پر حملہ آور ہونے کے لیے بھیجا ہے۔ شاید اس طرح وہ یہ چاہتا ہے کہ تمہیں اپنے ساتھ جنگ میں مصروف کر کے میری مدد کو پہنچنے سے روک دیا جائے۔ اس پر رقیم بن خلاد نے جواب دیا، سلطان محترم، فرولندہ چاہے جیسا بھی حربہ اور جتن استعمال کرتا رہے، بہرحال میں آپ کی مدد کو پہنچوں گا۔ میں کسی بھی صورت آپ کو دشمن کے مقابلے میں تنہا اور اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ سلطان محترم، اگر فرولندہ کا بحری بیڑا اور لشکر مالکا پر حملہ آور ہو رہا ہے تو میں آپ کے ساتھ مل کر آپ کے شانے سے شانہ ملا کر مالکا کا دفاع کروں گا۔ اس پر سلطان الغزل نے استفہامیہ سے انداز میں رقیم بن خلاد کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، دیکھ ابن خلاد، میرے بھائی، میں تمہارے جذبے، تمہاری سرفروشی، تمہاری جان نثاری کی قدر کرتا ہوں، پر یہ تو کہو، اگر تم اپنے لشکر کے ساتھ مالکا کا دفاع کرنے کے لیے میرے ساتھ روانہ ہو گئے تو تمہارے مسکن کے دفاع کا کیا بنے گا جس پر گیلر حملہ آور ہو رہا ہے؟ اس پر رقیم بن خلاد کہنے لگا، سلطان محترم، جس وقت آپ غرناطہ سے مالکا کی طرف کوچ کریں گے اس وقت میں اپنے لشکر کو 2 حصوں میں تقسیم کروں گا۔ ایک حصہ میں منصور بن نعمان کی سرکردگی میں مسکن کے اندر ہی رہنے دوں گا اور منظر بن طریف کو بھی اس کی مدد کے لیے چھوڑوں گا، جبکہ دوسرے آدھی لشکر کے ساتھ میں آپ کے ساتھ مالکا کی طرف روانہ ہو جاؤں گا۔ مجھے امید ہے کہ ہم مالکا شہر کو فرولندہ کے سامنے زیر نہیں ہونے دیں گے۔ اس پر سلطان الغزل نے بڑے غور سے رقیم بن خلاد کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، سن ابن خلاد، کیا تمہیں یقین ہے کہ فرولندہ کے نائب سپہ سالار گیلر کے سامنے منصور بن نعمان اور منظر بن طریف آدھے لشکر کے ساتھ اپنے مسکن کا دفاع کر سکیں گے؟
اس پر رقیم بن خلاد چھاتی تانتے ہوئے کہنے لگا، سلطان محترم، مجھے پورا یقین ہے کہ منصور بن نعمان اور منظر بن طریف دونوں گیلر کو بدترین شکست دے کر بھاگ جانے پر مجبور کر دیں گے۔ سلطان محترم، اگر ضرورت پڑی تو منصور بن نعمان اور منظر بن طریف میری غیر موجودگی میں اپنے لشکر میں اضافہ بھی کر سکتے ہیں، اس لیے کہ میرے مسکن کی ہر عورت بھی ایک جنگجو مجاہد جیسی ہے اور میں نے انہیں بہترین جنگی تربیت دے رکھی ہے۔ رقیم بن خلاد جب خاموش ہوا تب سلطان نے کسی قدر پرسکون انداز میں کہا، سن ابن خلاد میرے بھائی، اگر یہ معاملہ ہے تو پھر سنو، حالات کا اچھی طرح جائزہ لینے کے بعد میں یہاں غرناطہ سے کوچ کروں گا، تم بھی میرے ساتھ ہوگے۔ غرناطہ شہر کی حفاظت کے لیے میں چھوٹا سا ایک لشکر چھوڑتا جاؤں گا جو کسی بھی ناگہانی صورت سے نمٹ سکے۔ اگر ہم مالکا کے باہر کھلے میدانوں میں فرلندہ کے لشکر اور مالکا کے ساحل پر فرلندہ کے بحری بیڑے کو شکست دینے میں کامیاب ہو گئے تو مجھے امید ہے اس طرح ہم ایک بار پھر فرلندہ کے مقابلے میں پوری غرناطہ کی سلطنت کی حفاظت کرنے میں کامیاب رہیں گے۔ اس پر رقیم بن خلاد اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا، سلطان محترم، مجھے اب اجازت دیں، میں اب جاتا ہوں تاکہ میں بھی اپنی جنگی تیاریوں میں مصروف ہو جاؤں اور آپ کے ساتھ مل کر مالکا کا دفاع کر سکوں۔ اس پر سلطان الغزل نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، رقیم بن خلاد کا بازو کھینچ کر اپنے پہلو میں بٹاتے ہوئے بڑے پیار بڑی شفقت میں کہا، رقیم بن خلاد میرے بھائی، آج شام کا کھانا تم اور تمہارے سارے محافظ جو تمہارے ساتھ آئے ہیں میرے ساتھ کھا کر جائیں گے۔ رقیم بن خلاد اس پر آمادہ ہو گیا تھا۔ اس روز شام کا کھانا اس نے سلطان الغزل کے ساتھ کھایا، پھر وہ اپنے مسکن کی طرف چلا گیا تھا۔ چند ہی روز بعد اپنے طے شدہ لائحہ عمل کے مطابق سلطان الغزل اور رقیم بن خلاد اپنی لشکروں کو لے کر مالکا کی طرف بڑھے تھے۔ جس روز سلطان الغزل اور رقیم بن خلاد الجزری کی مدد کے لیے مالکا پہنچے، اس کے 3 روز بعد فرلندہ کا سپہ سالار اعلیٰ آگیلار بھی اپنے بحری بیڑے اور لشکر کے ساتھ پہنچا۔ پھر اس نے مالکا شہر پر 2 طرفہ حملہ کیا۔ پہلا حملہ اس نے خشکی کی طرف سے پوری طاقت اور قوت کے ساتھ کیا۔ دوسرا حملہ اس نے اپنی بحری بیڑے کی مدد سے سمندر کی جانب سے کیا۔ سب سے پہلے آگیلار نے اپنی خشکی کے لشکر کو حرکت دی اور مالکا پر حملہ آور ہوا، لیکن مالکا کے قریب ہی سلطان الغزل آگیلار کے لشکر کی راہ روک کر کھڑا ہو گیا تھا۔ آگیلار خود اپنے لشکر کی کمانداری کر رہا تھا، لہٰذا وہ سلطان کے لشکر پر حملہ آور ہو گیا تھا۔ اس دوران تک رقیم بن خلاد اپنے لشکر کے ساتھ گات میں ہی بیٹھا رہا۔ فرلندہ کے سپہ سالار آگیلار کے حملہ کے جواب میں سلطان الغزل بھی حملے کرتے ہوئے آگیلار کے لشکر پر ٹوٹ پڑا تھا۔ جس وقت مالکا شہر کے نواح میں آگیلار اور سلطان الغزل کے درمیان جنگ اپنے عروج پر آئی تو سمندر کی جانب جو کوہستانی سلسلہ تھا، اس کی چٹانوں سے اچانک رقیم بن خلاد اپنے لشکر کے ساتھ نمودار ہوا اور آگیلار کے لشکر کی پشت کی طرف سے حملہ آور ہو گیا تھا۔ اس 2 طرفہ حملہ سے آگیلار کی ساری تنظیم درہم برہم اور لشکر کی ساری صفیں افراتفری کا شکار ہو گئی تھی۔ اس صورتحال میں آگیلار زیادہ دیر تک سلطان الغزل اور رقیم بن خلاد کے 2 طرفہ حملوں کا مقابلہ نہ کر سکا اور اپنے لشکر کو بچاتا ہوا اپنی شکست تسلیم کر کے میدان جنگ سے بھاگ کھڑا ہوا۔ ادھر فرلندہ کے بحری بیڑے کے جوان اپنے بحری جہازوں سے اتر کر مالکا شہر کے جنوبی حصے پر حملہ آور ہو گئے تھے۔ سلطان الغزل کی ہدایت پر الجزری مالکا کے اندر محصور رہ کر ان کا مقابلہ کرتا رہا۔ فرلندہ کے بحری بیڑے کو ابھی تک خبر نہیں ہوئی تھی کہ سلطان الغزل اور رقیم بن خلاد کے ہاتھوں آگیلار کے لشکر کی حالت کیا ہوئی ہے، لہٰذا سلطان الغزل اور رقیم بن خلاد نے آگیلار کو شکست دے کر کچھ دور تک اس کا تعاقب کر کے اس کے لشکر کا خوب قتل عام کیا۔ اس کے بعد وہ فرلندہ کے بحری بیڑے کے جوانوں کی پشت سے حملہ آور ہو گئے تھے۔ اب بحری بیڑے کے جوان ایک عجیب سی حالت میں پھنس گئے تھے۔ ان کے سامنے مالکا شہر تھا جس کی فصیل پر الجزری کی کمانداری میں ان پر میح کی طرح زہریلے تیر برسائے جا رہے تھے اور پشت کی طرف سے سلطان الغزل اور رقیم بن خلاد حملہ آور ہو چکے تھے۔ اب نہ وہ آگے بڑھتے ہوئے مالکا کی فصیل کے قریب جا سکتے تھے، اس لیے کہ سامنے کی طرف سے بری طرح تیر اندازی ہوتی تھی، نہ واپس پھرتے ہوئے اپنے بحری جہازوں میں بیٹھ کر بھاگ سکتے تھے۔ اس شش و پانچ کی حالت میں پشت کی طرف سے سلطان الغزل اور رقیم بن خلاد نے بار بار حملہ آور ہوتے ہوئے فرلندہ کے بحری بیڑے کے جوانوں کا خوب قتل عام کیا۔ بہت کم جوان دائیں طرف سے لمبا چکر کاٹتے ہوئے اپنی بحری جہازوں میں سوار ہوئے اور بھاگنے میں کامیاب ہو گئے۔
دوسری طرف فرلندہ کا نائب سپہ سالار اپنی دھن میں مست رقیم بن خلاد پر حملہ آور ہونے کے لیے جبل الثلج کی وادیوں میں اندر تک بڑھتا چلا گیا تھا۔ یہ گیلر کی بہت بڑی حماقت تھی، اس لیے کہ وہ جبل الثلج کے کوہستانی سلسلے کی پرپیچ وادیوں، اس کے دروں، اس کے غاروں سے آگاہ نہیں تھا، چونکہ اس کے ساتھ ایک بہت بڑا لشکر تھا اور اس نے یہ گمان کر لیا تھا کہ اس کے لشکر کی تعداد رقیم بن خلاد کے لشکر کی تعداد سے کہیں زیادہ ہے، لہٰذا جہاں کہیں بھی ان کا سامنا رقیم بن خلاد سے ہوا وہ اسے بدترین شکست دے گا۔ اسی گمان میں وہ آگے بڑھتا چلا گیا تھا۔ دوسری طرف منصور بن نعمان اور منظر بن طریف نے بھی بڑی بیدار مغزی کا ثبوت دیا۔ ایک کھلی وادی میں انہوں نے گیلر کو اپنی لشکر کے ساتھ آنے دیا، پھر اچانک وادیوں کے اندر ایک طرف سے خود منصور بن نعمان اور دوسری طرف سے منظر بن طریف گیلر کے لشکر پر ٹوٹ پڑا تھا۔ اس وسیع وادی میں منصور بن نعمان اور منظر بن طریف نے اپنے چھوٹے چھوٹے لشکروں کے ساتھ گیلر کے ایک بہت بڑے لشکر کو ایک طرح سے گھیر لیا تھا۔ تھوڑی دیر کے قتل عام کے بعد گیلر کے لشکر کی حالت خراب ہونا شروع ہو گئی تھی۔ ان وادیوں میں سلطان الغزل اور رقیم بن خلاد کی طرح منصور بن نعمان اور منظر بن طریف نے بھی گیلر کے لشکر کا خوب قتل عام کیا۔ گیلر کو بدترین شکست ہوئی، وہ اپنے بچے کچے لشکر کو لے کر باکھڑا ہوا۔ اس طرح شہر مالکا کے باہر گیلار کو اور جبل الثلج کی وادیوں میں گیلر کو بدترین شکست ہوئی تھی۔ دوسری طرف ابو عبداللہ کو بہرحال کامیابی نصیب ہوئی۔ اس نے جب دیکھا کہ سلطان الغزل اپنے لشکر کو لے کر مالکا کی حفاظت کے لیے جا چکا ہے اور یہ کہ گیلر نے جبل الثلج میں رقیم بن خلاد کے مسکن پر حملہ کر دیا ہے، تو وہ لوشا شہر سے اپنے لشکر کے ساتھ نکلا۔ اس نے پہلے ہی اپنے کچھ سرکردہ سرداروں کو غرناطہ شہر کی طرف روانہ کر رکھا تھا، جو اندر ہی اندر ساز باز کرتے ہوئے غرناطہ کے سرکردہ لوگوں کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کر رہے تھے، اور لگتا تھا اس میں وہ خاطر خواہ کامیاب بھی ہوئے ہیں۔ سلطان الغزل کے مالکا چلے جانے کے بعد ابو عبداللہ کے غدار سرداروں نے غرناطہ شہر میں اپنا رنگ خوب دکھایا۔ وہ ان غدار سرداروں سے ملتے رہے جو ان جیسی طبیعت، ان جیسا مزاج رکھتے تھے۔ پھر ان کے کہنے پر ابو عبداللہ کو غرناطہ شہر بلایا گیا اور سلطان تسلیم کرنے کا وعدہ کیا گیا۔ اس پکار پر ابو عبداللہ فوراً اپنے لشکر کے ساتھ لوشا شہر سے نکلا۔ رات کی تاریکی میں وہ غرناطہ شہر کے پاس نمودار ہوا۔ غرناطہ شہر کے جن سرداروں نے ابو عبداللہ کے سرداروں سے ساز باز کر رکھی تھی، رات کی تاریکی میں انہوں نے غرناطہ کے دروازے کھول دیے۔ ابو عبداللہ اپنے لشکر کے ساتھ غرناطہ شہر میں داخل ہوا اور شہر پر اس نے قبضہ کر لیا۔ غرناطہ شہر کے لوگوں کو دوسرے دن جب خبر ہوئی کہ ابو عبداللہ شہر میں داخل ہو کر اپنی سلطنت کا اعلان کر چکا ہے تو وہ دنگ رہ گئے، لیکن وہ بے بس اور مجبور تھے، کچھ کر نہیں سکتے تھے۔ سلطان الغزل نے غرناطہ کی حفاظت کے لیے جو چھوٹا سا لشکر چھوڑا تھا اس پر ابو عبداللہ نے فوراً قابو پا لیا۔ اس طرح غرناطہ پر قبضہ کرنے کے بعد ابو عبداللہ نے غرناطہ میں اپنے سلطان ہونے کا اعلان کر دیا تھا۔ یوں ابو عبداللہ ایک بار پھر اپنی قوم کی پیٹھ میں خنجر گھونپنے کا گناہگار ہو گیا تھا۔